اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم واتبر محمد و اہل بیت. عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اسی قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ کے تحت موضوع رکھے ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے. خالق نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اس موضوع کے تحت تیسرا مرحلہ ہے. ان دو لفظوں تو بعد ان دو فکریں تو بعد اسی اس موضوع میں انجام دے رہے ہیں. پہلی گل تو یہ کہ تقاضا اطاعت خالق کر رہے ہیں کہ جڑی اطاعت کرے گا رسول دی اور اللہ دی اطاعت کرے. اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا. جڑا محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا اور جڑا محبت کرے گا وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کمال نال محبت کروں، زوال نال محبت نہیں ہوتی. اس واسطے میں پہلی تقریر عرض کیتا سی کہ حضور دی بشری کمال پڑھے جناب دے سامنے اور کچھ یاد ہوئے گا جناب نے کہ بشریت بھی نبی کمال تھا. پھر کل میں عرض کیتا کہ بشریت سب تو پہلا نسب ہے. کل میں کمال نسبی جناب دے سامنے بیان کیتے کہ حضور نسب بھی کمال تھے. میرے محترم سامعین، آج مرحلہ ہے کہ جس ویلے اسی انسان ہاں ساڈا بھی کوئی نسب ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت بلند نسب نہ ہوئے، سادات کا نسب بلند ہے، انہاں جیسا تو ساڈا نسب نہیں. لیکن ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے کہ اسی بھی تو نسب رکھنے ہاں، یہ بھی نسب رکھتے ہیں، اسی بھی نسب رکھنے ہاں. حضور دا بھی ایک نسب ہے. یہ کدھر شک نہ پی جائے کسی نسب والے نے کہ اسی بھی نسب رکھنے ہاں اور پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے. کدھر نسب دے معاملے اسی ایک جیسے تو نہیں. اسی بھی ایک نسب رکھنے ہیں، پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس نسب دی برابری تے خالق نے سانو حکم دیتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہ گل پہلے بندے طے کر لین کہ بندے اپنی ذات تے غور کرن. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلے بندے یہ طے کرن کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے. پہلے تو بندہ طے کرے کہ اسی کہڑے لوگ ہیں. اسی وہ لوگ ہیں کہ بلا جڑے اطاعت کر رہے ہیں اور اطاعت وچ ہی ساری نجات ہے. میرے محترم سامعین، میں اج طہارت نسبی پڑھنا چاہنا حضور دی کہ حضور دے نسب دی طہارت کی ہے اور ساڈا نسب کی ہے اور ساڈے نسب نو اطاعت دی کتنی ضرورت ہے. پہلی آیت مجیدہ میں جڑی جناب دے سامنے پڑھن شرف حاصل کرنے لگا کمال طہارت پڑھن لگا اج دی مجلس وچ کہ حضور طہارت تے کس کمال تے. پہلے پڑھیا بشریت تے کس کمال تے نے، پہلے پڑھیا نسب تے کس کمال تے، اور آج پڑھ رہے ہیں کہ طہارت تے کس کمال تے. سورہ مبارکہ جناب مائدہ دی ایک آیت
آج دی ابتدا کر رہے ہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب لا یستوی الخبیث والطیب، ان سے ذرا بات کر کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے. ان سے ضرور بات کر، کل ان سے کہہ دے کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. اور پھر خالق فرماتا ہے سنو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، تمہیں تو جو خبیث کی کثرت ہے یعنی پلیدی کی کثرت ہے وہ مرعوب کرے گی، تمہیں اچھی لگے گی. جب بہت زیادہ پلیدی اکٹھی ہوگی تو تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے خبردار، جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے نا وہ ایک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتی. جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے وہ ایک بھی پاکیزہ کی برابری نہیں کر سکتی. اور پھر خالق نے فرمایا سنو فاتقوا اللہ، اس معاملے سے ذرا اللہ سے ڈرتے رہنا، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. کہیں بہت زیادہ پلید اکٹھے ہو کے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پاک ایک بھی ہو تو کثرت پلید سے گھبرانے والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے. اگے کمال دی گل ہے، خالق فرماندے ہیں اور سنو یا اول الباب لعلکم تفلحون، یہ بات ہم صرف ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں سے ہماری بات ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں. میرے عزیز دوستو، جتنی بھی کثرت پلیدی دی ہو جائے وہ جدوں خوف کھائے گی پاک تو کھائے گی. ہن پتہ لگا ہے کروڑ بندے کولوں بیت لے کے یزید مطمئن نہیں سی، انہوں جڑا پاک کھٹکدا سی نا او دا نام حسین ابن علی. ہاں بہت شکریہ. جتنے لوگوں کولوں بھی وہ بیت لے چکا سی، اتنی کثرت بھی مطمئن نہیں تھی. مطمئن صرف وہ تھا جو طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. اور جناب علی میں اس گل واضح کرنے واسطے دو چیزاں پیش کروں گا. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. طہارت وجودی یہ کہ اس وجود دا پاک ہونا، طہارت نفسی یہ کہ بندے دا باطن پاک ہونا. کئی باری بندے دا وجود پاک ہوتا ہے باطن پاک نہیں. مومن دا وجود پاک ہوتا ہے تے باطن بھی پاک ہوتا ہے. منافق دا ظاہر پاک ہو سکتا ہے، وہ دا باطن ناپاک ہوتا ہے. ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی. میں ادھی تقریر کراں گا طہارت وجودی تے ادھا حصہ دیاں گا طہارت نفسی. جس کا توجہ نہ سماعت فرما رہے ہو ذرا لطف رہے گا. یہ طہارت وجودی، طہارت نفسی یعنی ظاہر دا بھی پاک ہونا اور باطن دا بھی پاک ہونا. طہارت وجودی کردہ ہے تو میرا نبی، طہارت نفسی کردہ ہے تو میرا نبی. نفسوں کو پاک بھی نبی کرتا ہے اور وجود کو طہارت کے طریقے بھی نبی بتاتا ہے. یہ دونوں کام کر وہ سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو. وہ دے واسطے طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے آج ہی یاد آیا، آج میں تقریر چاکھیا، آج دوبارہ عرض کر دینا. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کو نہیں ملا. حضور ختمی مرتبت ہیں، یعنی ہر مرتبہ رسول کی جوتی سے ٹکراتا ہے تو مرتبہ بنتا ہے. جی میں علم ایک مرتبہ ہے، اتھے بھی نبی فائز نے، نبی جیسا عالم کوئی نہیں. طہارت ایک مرتبہ ہے، نبی جیسا طاہر کوئی نہیں. ہاں ہر معاملے چ نبی کو مرتبہ ہے. وہ فرماتے ہیں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت بھی یہ مرتبہ ہے. اللہ ایسا مرتبہ ہی نہیں رہن دیتا جڑا نبی تک نہ پہنچے. وہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا تھا شہادت کا، لیکن قتل ہونے نہیں دیتا تھا. تلواروں کے درمیان سے نبی گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا. تیروں کے درمیان سے محمد گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا تھا. ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک شہادت سری. شہادت سری ہوتی ہے زہر سے، شہادت جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر سے. تیروں تلواروں میں نبی آئے تو اللہ نے قتل نہ ہونے دیا. جب زہر دیا گیا، فرماتے ہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضور کو قتل نہ ہونے دیا.
وہ دا فلسفہ طاہر القادری صاحب بیان کر دیں. میں ساریاں گلاں قادری صاحب دیاں نہیں کرنیاں, حسینی نے بھی کوئی گل تواڈے نال کرنی تو ضرور, وہ میں آخر تے کراں گا. پہلے بابا جی سرکار بیٹھے نے, قادری صاحب دی میں گل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا. کیوں بچاتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں نئے نئے مسلمان تھے, وہ نبی کو قتل برداشت ہی نہیں کر سکتے. نئے نئے مسلمان تھے, وہ نبی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آگے ایک جملہ لکھا نے, فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ دیتے ہیں, وہ نبی کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ جاتے. لہٰذا اللہ نے حضور کو قتل ہونے سے بچا لیا, لیکن مرتبہ دینا چاہتا تھا. کون سا؟ شہادت کا. ایتھے انہوں گل کر رہے ہیں طہارت باطنی, طہارت ظاہری. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے نفسی طہارت, دوسری ہوتی ہے ظاہری طہارت, وجودی طہارت. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے 2 شہزادوں کو چنا اور حکم دیا کہ یہی اپنے نانا کی جگہ پہ شہادت دیں گے. شہادت یہ دیں گے مرتبہ حضور کو مل جائے, شہادت یہ دیں گے اور مرتبہ حضور کو ملے گا. شہادت جہری حسین دیں گے, شہادت سری حسن دیں گے. زہر والی شہادت حسن کے ذمے, تلوار والی شہادت شبیر کے ذمے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچوں کی شہادت نانا کی شہادت ہوگی. اگے قادری صاحب فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بچوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہ دی گئی, کسی اور کے بیٹے کیوں نہ چنے گئے. یہ طاہر القادری صاحب نو کتوں خیال آیا کسی اور دا؟ وہ میں دسنا, ٹی وی تے تسی چیک کرو, جتھے بندے اہل بیت دی گل کرن گے اوتھے ہی کوئی نہ کوئی عالم دین سوڑا پہ جائے گا کہ مینوں موقع دیو میں بھی کسی اور شخصیت دی گل کراں. جدوں اہل بیت دی گل کرو گے ضرور جلدی ہوئے گی کہ میں نو ٹائم دیو تاکہ میں کسی اور شخصیت دی گل کراں. کتے اہل بیت اگے نہ ٹر جان, کتے اہل بیت اتے نہ آ جان, کتے اہل بیت بلند نہ ہو جان. ایک گل تینوں دساں, تیری پریشانی رہنی ہے تے پریشانی دنیا نے فوت ہو جانا ہے کہ کسے طریقے بندیاں نو رلا رلا کے اہل بیت دے برابر کریے. قیامت آ سکتی ہے, درود پڑھنے والے اور رہیں گے, جن کے پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما. جنہ درود پڑھنا ہے وہ ہور رہیں گے, جنہ اتے درود ہے وہ ہور رہیں گے. وہ طاہر القادری صاحب نے محسوس کیتا کہ بندے کتنے محسوس ہی نہ کر جان کہ صرف علی دے بیٹے نو یہ حق ہے کہ نبی دی جاتے شہادت دین. قادری صاحب نے اپنے بندے نو مطمئن کیتا پر کمال انداز نال. تسی میرے اپنے ہو, میں بھی تو تانوں مطمئن کرنا نا اپنے انداز نال. پہلے قادری صاحب دی گل سنو. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا کہ وہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں. قلم توڑ دیتا نے. فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو, کیا بات ہے, اور جس کا باطن بھی پاک ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی تو وہی دے سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو, جس کا باطن بھی رسول جیسا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. اے قادری صاحب دی گل سن لی, مہربانی بھائی, سبحان اللہ. قادری صاحب دی گل سن لی کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا. بولو یار, باطن بھی نبی جیسا. یہ قادری صاحب ہوں حسینی. ہوں میں بھی گل کرنا بندو, اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے, جگہ پہ ان کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو, تو ہم پہ ناراض نہ ہونا. قرآن کی قسم تم نے یہ بات شہادت تک رکھی ہے نا. ہم محمد کے بعد نبی کی جگہ پہ ہادی بھی اسے مانتے ہیں جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی جیسا. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ہادی بھی انہیں مانا ہے. اگر شہادت کے لیے ظاہراً اور باطناً نبی جیسا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی
ظاہراً اور باطناً پیغمبر جیسا ہونا ضروری ہے۔ تے اگلی گل یہ کہ جڑی ساری صورتحال ہے انہوں میں بہت اچھے طریقے نال واضح کرنا۔ سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، طہارت پڑھ رہے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے۔ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے۔ یہ مطلب ہے آسمان تو پانی اترے ہے، آسمان تو یہ اتنے نازل کرنے والی گل اللہ فرما رہی ہے کہ اساں اتوں بھیجیا ہے، اتوں بھیجیا ہے۔ جڑا بندیاں نو پاک کرتا ہے وہ پانی ہے۔ ویسے پانی چشمیاں چوں بھی نکلتا ہے، اللہ نے ویسے اس پانی کی گل کی ہے جڑا نازل ہوتا ہے۔ جی مہربانی، پانی ویسے چشمے چوں بھی نکلتا ہے، تھلے زمین چوں بھی پانی بڑا آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے۔ یہ مطلب ہے پانی پاک کرتا ہے۔ پاک وہ کر سکتا ہے جڑا پہلے آپ پاک ہو، جڑا پہلے آپ پاک ہو وہی پاک کرے گا۔ یہ مطلب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں۔ دودھ طاہر ہے، پیتا جا سکتا ہے، دودھ نال وضو نہیں ہوندا۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں پہ کی کر تو نہیں پتا، دودھ نال وضو نہیں ہوتا، دودھ نال غسل نہیں ہوتا۔ حالانکہ دودھ قیمتی ہے نا، پانی تو قیمتی ہے۔ اگر دودھ تمہیں پتہ ہے 100 سوا 100 150 تک کلو چلا جاتا کئی باری، تے پانی تو اتوں لب جاتا تھوڑے کو۔ نہر دے پانی نال بھی غسل ہو سکتا ہے، صوبے دے پانی سے غسل ہو سکتا ہے، دریا دے پانی سے غسل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے پانی پھر طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے۔ مہنگا ہوئے، وکدا بھی ہوئے، لیکن طاہر ہے، مطہر نہیں۔ مہنگا بکے یا سستا بکے، طاہر ہے، مطہر نہیں۔ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے۔ میں کیا اللہ یہ پانی بھیجا کدے واسطے؟ فرمایا پاک کرنے واسطے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے جنہاں غسل کرتے ہیں فرمایا تینوں بھی دسنا وہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے بشر کو پانی سے خلق کیا۔ کیا بات ہے، بشر کو اللہ نے پانی سے خلق کیا۔ اچھا خلق بھی پانی سے کیا اور پاک بھی پانی کرتا ہے۔ جڑے پانی نال خلق ہوئے نہیں وہ تے بولو، تے جڑے درختاں نال لگے سن وہ چپ کر کے بہو۔ میں قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا سارا چاکا تہاڈا کھل جائے۔ قرآن میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میری بہن بھی پڑھتی ہے، میری اماں بھی پڑھتی۔ حادی ہوندا ہی ہوے جنوں بھیناں بھی جہدے کول ٹر جان، بھرا بھی جہدے کول ٹر، ماں بھی چلی جائے، بیٹا بھی چلا جائے، اور پورے اعتماد نال جائے، کانفیڈنس نال جائے۔ اے قرآن ہے، میں کہ اللہ سانو کیسے پانی نال خلق کیتے؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک قرآن ہے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ محرمہ دا دن ہے تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے؟ جے محرم وچ قرآن بھی نہیں پڑھنا تو کیڑی کتاب پڑھنی ہے؟ اے تے وہ کتاب ہے جنہوں شبیر نے کٹے سار نال پڑھیا ہے۔ مجلس حسین سب تو زیادہ قرآن ہی پڑھیا جائے گا نا۔ پردے دار بیٹھے نے، میری اماں قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے ضرور پڑھے، سید زادی پڑھے، امت دی بیٹی پڑھے قرآن۔ میں کیا اللہ تو پہلے سانو اس قطرے نال بنایا، سان تے بس سچ گل نہیں، تو ہی وہ دے نال بنایا ہے جنہوں تو آپ آکھیا ہے ملا جلا قطرہ، اور پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ چلو جی تو پیدا وہ دے نال کر ہی لیا سی تے قرآن چ ضرور لکھنا سی۔ ہوں جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ادوں تک پتہ لگے گا اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں، اسی کادے نال بنے ہاں۔ یہ کوئی ضروری سی؟ اللہ فرماتا ہے جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ہاں صدقے جاؤں، آباد رہو جناب۔ جتنا یہ بندہ تکبر کرتا ہے کیوں نہ اس کی حقیقت کی خبر دوں کہ تو ایک ملے جلے پانی کے، بسم اللہ جی بہت شکریہ کہ تو ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جو پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرنے کے لیے اترا وہ بھی پانی۔ ہون سواد آن لگا جی، وہ پانی جس سے ہم پیدا ہوئے، کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اتنا پلید پانی، اور اسی کو پاک کرتا ہے اس کا بھیجا ہوا پانی۔
ہوں لطف آئے نا میں نا یہ بھی پانی وہ بھی پانی بابا جی قرآن چ لفظ اس کے لیے بھی ماں اس کے لیے بھی ماں ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا اچھا اور ایک پانی کو بھیجا جو اس ناپاک پانی کو پاک کرے جو پلید ہے وہ بھی پانی اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس جب دونوں ماں ہیں دونوں پانی ہیں برابر ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی بندہ طے کرے کیا یہ دونوں راضی ہوگی راضی آباد رہو ہے یہاں کسی یار جو پاک ہوتا ہے وہ بھی پانی جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں کی میں پڑھی یہ پہلے ہے کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے پاک ہونے والا پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی اور ہے وہ بھی ماں اس کا ترجمہ بھی پانی اس کا ترجمہ بھی پانی یہاں تو نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں کبھی تو زندگی میں نہیں کہتا کہ یہ دونوں پانی ہی ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں تو جانتا ہے یہ پانی اور ہے وہ پانی اور ہے یہ پاک ہونے آیا ہے وہ پاک کرنے آیا ہے اے بشرو اگر کہیں تمہیں اللہ کہے نا قل انما انا بشر مثلکم ان بشروں سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا جس طرح وہ پانی اور ہے یہ پانی اور ہے یہ بشر اور ہے وہ بشر اور سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہونے والے بشر اور ہیں حضرات اہم اعلان سنیے جو بندے ان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے جن پہ اللہ درود پڑھے جن پر ملائکہ درود پڑھیں اور جن پر پوری کائنات کے مومنین درود پڑھیں اگر ان لوگوں کو بشریت کی نظر سے دیکھ کے زندگی میں اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کا منکر بھی ہے قرآن سے دور بھی ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کی بشریت آل محمد کی اور ہماری بشریت میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح پانی کے اس قطرے میں اور آنے والے پانی میں فرق کیا بات ہے نہیں 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 یہ قطرہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ پانی نہ آئے یہ بشر پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بشر نہ آئے دریا سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ یا نہر سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ علی حق ہے علی سچ ہے تیرا نعرہ نمبرسی اسے نطفے تے شک نہیں پک ضرورت بلند کر کے نعرہ میرے مہربانو اے دریائے چ کتا رڑدا ہوندا ہوے نا تے گھبرانا نہیں تساں غسل کرنا تے کر لو کیونکہ دریا طاہر بھی ہے اور مطہر بھی کسی بڑے عالم کو مسئلہ پوچھ لینا کتا رڑدا آوے تے دریا پھر ناپاک ہو جاندا ہوندا نہیں کتا اتھے رڑدا ہوے تے بندہ منہ پانی پاندا دل تے نہیں کردا لیکن پا لو بشک پا کے پوچھیا میں علماء کو میں کہ کتا وچ رڑدا جاندا ہوے تردا جاندا ہوے وچ کروڑیاں کردا ہوے کی پتا جی پانی پیندا بھی ہے باہر بھی کر سکتا کوئی کروڑی کر سکتا یہ وچ کتا جا رہے ہیں دریا دے تے پانی تے پاک کردا ہے میں غسل کرنا ہے میں وضو کرنا ہے کیا بات ہے میں ایک عالم دین کو پوچھا میں قبلہ غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے تو وچ بھجا جاندا ہے یا تردا جاندا ہے تے کی بنے گا فرمایا تسی غسل کرو تسی وضو پان کر سکتے ہو میں کہ کیوں انہوں نے ایک سوال کیتا بڑا خوبصورت انہوں نے یہ بات سوچ پہلے کہ اتنا بڑیا دریا اور ایک کتا جا رہا ہے تو بتا دریا کی طہارت زیادہ ہے یا کتے کی پلیدی زیادہ
واہ واہ آباد رہو جناب راضی ہیں جی مولا تانوں جزائے خیر دے میں کہا جی یہ ممکن نہیں بھی وہ پلیدی زیادہ ہوئے کہنے لگے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے دریا کی طہارت پر اتنے چھوٹے کتے کی پلیدی حاوی نہیں آتی اس لیے کثرت ہے طہارت کی کثرت ہے طہارت کی وہ قلت میں ہے تھوڑی پلیدی ہے یہ کوئی اثر نہیں رکھتی کوئی اثر نہیں رکھتی ہون میں نو سمجھ آئے گی کہ اے روڑا کیے اللہ فرماتا مارا جل بحرین ہم نے دو دریا بہائے میں سمجھدارہ نال گل کر رہے ہم نے دو دریا بہائے یلتقیان جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں ایک دریا ہے دوسرا دریا ہے وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں دنیا تے جتنے دریا نے وہ جدوں آپس لگتے ہیں تو اگوں دو نہیں رہتے اگوں ایک ہوئی ہو جاندے اللہ فرماندہ وہ لگ رہے ہیں لیکن بینہما برزخن ان کے درمیان ایک پردہ ہے لا یبغیان اس پردے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے پر اپنی اہمیت کو ظاہر نہیں کرتے ایک دوسرے سے بلندی کا اظہار نہیں کرتے درمیان میں ایک پردہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہم نے دو دریا بہائے دریائے طہارت دریا پاک کرتا ہے پاک ہوتا بھی ہے پاک کرتا بھی ہے درمیان میں ایک پردہ ہے جس سے یہ دریا بھی لگ رہا ہے یہ بھی لگ رہا ہے یہ پردہ رکاوٹ نہیں لگ وہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایک ہے دوسرا دوسرا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ان سے موتی بھی آتے ہیں مرجان بھی آتے ہیں یہ سورہ رحمان چ اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ دو دریا نے پاک کرنے واسطے اللہ نے پانی پیدا کیتا ہے پانی پاک کرتا ہے کیونکہ آپ پاک ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے دو دریا نے کسے آکھیا مٹھے پانی دا دریا کسے آکھیا کھارے پانی دا دریا کسے آکھیا کوڑے پانی دا دریا اس بندے دی جتی لباں تے سر تے بن لواں جس سدھا آ کے میرے صادق امام کو پوچھا یہ دریا کون ہے ہائے ہائے جو لگ بھی رہے ہیں جدا بھی نہیں ہوتے پھر بھی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں اور موتی کیا ہے اور مرجان کیا ہے تفسیر نور الثقلین میرے 6ویں امام کو جڑے بندے آ کے پوچھے او دا نام یحییٰ بن عطار ہے اس نے کہا اے امام اے ابن امام یہ تو فرمائیے یہ دو دریا کون سے ہیں جن کو لوگ کبھی میٹھے کہتے ہیں کبھی کھاری کہتے ہیں کبھی کڑوے کہتے ہیں میرے صادق امام نے فرمایا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ یہ وہ دو دریا جو لوگوں کی طہارت کا سبب بنتے ہیں ایک میری جد علی ابن ابی طالب ہے دوسری میری جدہ فاطمہ زہرا ہے جو درمیان میں پڑتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے موتی حسن ہے مرجان حسین ہے یہ دریا نے علی و زہر دریا نال نسبت کیوں دیتی دریا نال نسبت کیوں دیتی دودھ نال کیوں نہیں دیتی جاگ دیا نال میری گل ہے ہنے میں پڑھ گیا دودھ نال کیوں نہیں دیتی دودھ طاہر ہوندا ہے مطہر نہیں ہوندا پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے مطہر بھی ہے یہ دو دریا نے انہاں دی محبت دے وچ ہی رہنا جی انہاں دی ولایت دے وچ ہی رہنا جی جے پاکیزگی چاہندے ہو نا پاکیزگی کیونکہ ابتدا ساڑی بڑی پلیدی نال ہوئی ہے تو میں ہون پڑھیا ابتدا تو اس گندے قطرے تو ہوئی جڑا لگ جاتا نماز نہیں ہوندی یہ مطلب نسبی طہارت حاصل کرنی ہو تو ان دریاؤں میں غرق ہونا پڑے کیا بات ہے کسے پلیدی دور کرنی ہے تو نہ دریاؤں دے وچ غرق ہو جائے کدی نہیں سوچنا میں گناہگار ہاں نہیں محبت دے وچ رہو کدی نہیں سوچنا میں کیویں دے کام کرنا ہے نہ رہنا انہاں دی ولایت دے وچ رہنا انہاں دی محبت دے وچ خدا دی قسم کتے تو بڑا پلید تو کوئی نہ وہ نجس العین ہے کتا وہ وچ رڑدا ہوئے دریا دے دنیا دی پہلے گل کرنا دریا وچ رڑدا ہوئے میں ایک آدمی نے پوچھا کہنے لگا بالکل وضو کرو غسل کرو کیونکہ یہ کتا دریا کو پلید نہیں کر سکتا اس کی حیثیت بہت کم ہے میں کہا پھر اور نکل جائے فرمایا نکل گیا فرمایا پیچھا رہی کی ہویا انہیں ہونا اپنا آپ چھنڈنا ہی
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਿਛਾਂ 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 ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਰੂੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਰਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਛਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀ। ਇਹਦੀ ਛਿੱਟ ਭਲੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਛਿੱਟ ਭਲੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਛਿੱਟ। ਮੈਂ क्या हुण की हो गया? फरमाया दरिया को छोड़ गया है। हाय हाय क्या बात है। जो दरिया को छोड़ जाए उसकी छिट बलीद हुंदी है। बंदा उदों तक ठीक है जदों तक अली दी वलायत च रवे, बतूल दी मुहब्बत च रवे। जेड़ा इहदा दुआ नूं छड्ड जाए ओदी छिट बलीद हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों यह है तहारत जिस्मानी। हुण थोड़ा जिहा वक्त मैं तहारत नफसी नूं देण लगा जी। इनू जरा ध्यान नाल सुनना। मैं जनाब के सामने सूरह मुबारका नजम की एक आयत पढ़ रहा। घबराना नहीं, आयत ऐसी है फिर आयत ही होती है ना। खालिक कायनात फरमाते ने कि हाँ तुम ऐसा करो कि गुनाहों से बचते रहो और बेहयाई के कामों से दूर रहो। नहीं सलाह बनती। अल्लाह फरमाता है गुनाहों से बचते रहो और बेहयाई के कामों से दूर रहो। अगली गल रह गई तुहाडे पाक होने वाली। ते अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरती। तुम्हारा जो अल्लाह है ना वो बख्शिश करने में बड़ा वसी है। हाय हाय बड़ा वासे है। घबराना नहीं, बख्शिश मैं कर देता हूँ। गुनाहगारों को बख्शने वाला मैं हूँ और वसी दर्जे पर बख्श सकता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात तय है, क्या हुआ आलमु बिकुम। उसे कुछ बन के दिखाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें खूब जानता है। हाय हाय देखो गुनाह तो बचते रहो, बुराइयां तो परहेज करो। अगर वादा काटा हो गया तो मैं बड़ी वसी मगफरत करने वाला। घबराना नहीं। लेकिन अगर मैनू वजू शुजू करके ते कपड़े शपड़े पा के ते खसाब खसूब ला के ते कटोपी पा के ते बाहर निकल के मैनू वहाए ना भी मैं बड़ा मुत्तकी हाँ, तो ये लोगों को दा लगता ही मैनू नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह फरमांदा ध्यान ना, क्योंकि हुवा आलमु बिकुम, वो तुम्हें खूब जानता है। थोड़ी जी हिद्दत वधी है, थोड़ी जी गर्मी वधी है, घबराना नहीं, मौला तुम जज़ाए खैर दे। अंदर ठंड पै जाएगी इंशाअल्लाह। अंदर का मैं जिम्मेदार हाँ, बाहर तो फिर मेरे मौला का मौसम है, उसकी मर्जी है, तो सबको जो फरमानी। अल्लाह फरमांदा इस अनशाअकुम मिनल अर्ज़ि, जब तुम जमीन पे उतरे थे ना उस वक्त से तुम्हें जानता। जदों तुहां जमीन तक कदम रखे ना मैं उदों दा तुम जान। बल्कि अल्लाह अगली गल की है, तुसा घबराना नहीं, मैं आख्या। अल्लाह फरमांदा है व इस अंतुम अजिन्नतुन फी बतूनी उम्महातिकुम, मैं तो तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम माओ के बतनों में हालत जनीन में थे। इस पानी के कतरे तो बच्चे की एक हालत बनती है जिन्होंने हालत जनीन आते हैं। मैं इस मजलिस से बहस नहीं करना चाहता। अल्लाह फरमांदा तुम बतूने उम्महातिकुम, तुम माओ के पेटों में थे, मैं तुहानू उदों दा जानना। मैनू तू बन बन के विखाना। जेड़े बंदे दा निके हुंदे नक वगदा होवे ते जिथे मर्जी पेशाब कर देवे, वो अम्मा ते अब्बे नू आखे मैनू तुसीं जानदे ही नहीं, वो आंदे ने जानने जो कोई तू है। तेनू छपड़ों कट के असी लिया सा, तेरी नाली चो हत्थ असी पिछा करांदे सा, असी तेनू असी नहीं जानते, असी नहीं जानते। जिन्हें जम्मिया होवे वो बड़ा जानते ने, ते जिहड़ा सारी कायनात दा खालिक होवे। सुभान अल्लाह। आबाद और शाद रहो मेरे अजीज दोस्तों। वो अल्लाह पे आंदा मैं तुहानू बड़ा पुराना जानना। ते कदों दा जानना? जदों मां दे पेट च हुंदे सा। मां दे पेट दी गल करन तो बाद बाबा जी मैनू खौफ आया। अल्लाह फरमांदा मेरे सामने मुत्तकी बनने की कोशिश न करना, मैं तुम्हें जानता हूं माओ के पेटों से। फला तज़क्कू अनफुसकुम, अब मेरे सामने ये दावा न करना कि हम मुत्तकी हैं, हम पाक हैं। मैनू आंदे हो, मैं तुहानू उदों दा जानना। मेरे सामने दावा न करना। क्यों? अल्लाह फरमांदा है हुवा आलमु बिमन इत्तका, वही जानता है कि मुत्तकी कौन है, वही जानता है कि तकवा किसके पास है। असी तो उहदे सामने दावा भी नहीं कर सकते, साडे नफ्स पाक ने। फिर आखा असी दावा भी नहीं कर सकते कि साडे नफ्स पाक ने।
اور مصطفیٰ نو اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد میرے حجی تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. جنہوں پچھلی تقریر ہونے تک دی یاد ہے میں دیکھنے لگا کنوں یاد. ہمارے بھی نفس ہیں, نبی کا بھی نفس ہے. ہمارے نفسوں میں اور نبی کے نفس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو پانیوں میں فرق ہے. میرا خیال ہے میں فائدہ اٹھا لیا پچھلی تقریر تو. جس طرح ایک پانی پاک ہونے کے لیے آتا ہے, دوسرا پاک کرنے کے لیے آتا ہے, ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. ہاں نبی کا نفس پاک کرنے کے لیے ہے. وہ پانی برابر ہے نہیں, بولو نہیں. اور یہ نفس ہمارے اور نبی کا نفس برابر ہے نہیں. ایدہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے, آنے والا پانی اور ہے. اور اسی طرح ہمارے نفس اور ہیں اور نبی کا نفس. حضرات ضروری اعلان سنیے, جب ہمارے نفسوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے, ہمارے نفس پاک ہونے آتے ہیں, نبی نفسوں کو پاک کرنے آتا ہے. علی کی برابری کرانے اور کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا, اس کی برابری کائنات میں ملے گی نہیں. کائنات میں صرف اور صرف میرا پیر علی ہے, جسے مبالے میں لے جا کے محمد نے کہا تھا انفسنا و انفسکم, اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے. صدقے جاواں کمال انداز نہ سماعت فرمایا. شکریہ, کیا بات ہے. ایک آیت اور پڑھنا جی. صدقے جاواں, آباد رہو. قرآن فہمی دا ذوق رکھنا رہے ہو, میں سلام پیش کروں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایتمع کل امر منہم ان یدخل جنت نعیم. اللہ فرماتا ہے کیا یہ بندے طمع کرتے ہیں جنت کا, یہ لالچ کرتے ہیں نعمتوں والی جنت کا. سیب اتھے ہونگے تے, انار اتھے ہونگے تے, بیر اتھے ہونگے تے, دودھ اتھے ہوئے گا تے, شراب دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے, دودھ دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے, شہد دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے, سونے دیاں منجیاں ہونگیاں تے, پیچھے تکیے, ساریاں گلیں قرآن چو پہ پڑھنا, پیچھے تکیے ہونگے تے, ویلے بندے بہ کے کھانگے, کام شام کوئی نہ کرنگے, جے بھی کوئی نہیں ہونی, کام شام تے ہونا کوئی نہیں, صرف اچھا کھانا ہے, اچھا پہننا ہے تے, بیبیاں بھی خدمتگار ہونیاں نے. میں حیران سا بھی ایڈا ویلا بندہ تے ایڈی موج, او میں صاحب لایا ہے جڑا ویلیاں نو موج کرائے نا, او صرف حسین ہی بنے آلے. اے جاگیر حسین جی ایسا ہوئے گا, امام حسین دی جاگیر تو بعد ایسا, بہت شکریہ قبلہ, ہو ہی نہیں سکتا. ویلے بندے موجاں, بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے, جنت دے سیب ہوئے, اور جنت دے انار ہوئے, اور جنت دے کیلے ہے, اور منجیاں تے گلیاں تے موجاں ہی موجاں, جدو راڑاں پوریاں ڈگیاں نے. اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امر منہم, یہ طمع کرتے ہیں. یہ میں کہ اللہ پاک ایسا وضو کیتا ہے, اللہ پاک ایسا غسل کیتا ہے, اللہ پاک اسی اس پاک جگہ تے جان واسطے تیار ہیں. اللہ جڑی گل کیتی ہے مت وج گئی. اللہ فرماتا ہے کلا, کبھی بھی نہ. کیوں؟ جڑے طمع پہ کر دے ہو جنت دا, ان خلقناہم مما یعلمون, یہ جانتے ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں. کیا بات ہے, یہ جانتے ہیں. اور اپنا میٹیریل تو ویل, جنت 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 نو کی سمجھنا تو, ایتھے میں گھبرایا. میں کیا اللہ اس گندے قطرے نال مینوں پیدا کیتا تے جنت نو پاک بنایا تے پھر سانو بخائی ہے روحانیت نال تے جدو مسکینہ دیاں راڑاں ڈگیاں نے تے پھر آنا پیدا کادے نال ہوئے ہو. اللہ نال پہ گل کرنا, تساں نہیں گھبرانا. میں کہ پہلا تو پلیدی نال پیدا کیتا تے جب پیدا ہو گئے ہاں تے جنت نو پاک بنایا, جننے اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اوڈی تو جنت پاک بنائیے. اگو سردار بھی ہوتے پاک بنائے نے, جڑے مرداں دے سردار نے وہ بھی کمال تے پاک, تے جڑی مستوراں دی سردار ہے وہ بھی کمال دی پاک. اتھے ہوں ساڈا دل کرتا جانتے تے اگوں آ چھڑی جمے کادے نالو رو تسی جمن نو, اسی مرضی نال انج جمے ہاں. تو اس طرح پیدا کیتا تے اسی پیدا ہو گیا.
اللہ فرمایا تو تے گھبرائی گیا میں جی گھبراواں نہ جی پہلے تساں پیدا پلیتی نال کیتا ہے تے جنت پاک بنا چھڑیے سانو آنا نمازاں پڑھ تے جاؤ جنت روزے رکھو تے جاؤ جنت حج کرو پوری کوشش پہ کر رہے ہیں تے اگوں تو یا تے آندو تہاڈی نماز ناقص ہے تہاڈا روزہ ناقص ہے تہاڈا حج ناقص ہے اسی حج صحیح کر دے اسی روزہ صحیح کر دے اسی نماز صحیح کر دے جڑا کم تو آکھے ہے پہ جمے کا دے نالوں او ساڈے کول صحیح ہوندا ہی نہیں اسی مطلب ہے بھی وہ اسی کریے کی پیدا وہ ہوئے ہیں تو وہ ہی ہوئے ہیں ہوں کریے کی ایتھے پھر بڑا مہربانی کی فرماندے نے فکر نہ کر فلا اقسم برب المشارق والمغارب ہاں رب المشارق کی قسم رب المغارب کی قسم ان لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم ہم نا اس پلیدی کو نا بدل کے طہارت بھی کر سکتے ہیں ہاں ہم اس پلیدی کو بدل کے پاکیزگی بھی کر سکتے ہیں ہم پلیدوں کو پاک کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں میں کہ اللہ پاک مہربانی کر کے ذرا وہ طریقہ دسو بندے ہن تیار نے پیدا سانو تو دے نال ہی کیتا ہے جانا چاہنے ہیں جنت جڑے بندے تیسرے دن میرا موضوع سن رہے ہیں انہوں نے میں مطمئن کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک فرماندا جانا جی جانا ہے فرمایا اس پلیدی نو پاک کر دیا گا فرمایا کیویں اللہ فرماتا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ محمد کی اطاعت کرو میں بدل کے پاک کر دوں صدقے جاواں تسی پیغمبر دی اطاعت کرو میں تواڈی پلیدی نو پاکیزگی چ بدل دیاں جڑا ایک رحم اس ہور کیتا ہے میرا خیال ہے پڑھی دیاں ادھے تے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لگتا تے زیادہ ہے آج تھوڑا لانا اللہ فرمائے کی یاد کرو گے دیگ پک دی ہوئے تے پکھا ویندا ہوئے آندا کدی تے پکے گی وہ پکا کے تھلے لان تے آندا کدوں ونجنی جے وہ آندے نے سال ہاں سال ہے ہن جیوں بالن شروع ہویا ادوں دا پہ ویندا پکدی گئی انہوں آندے نے جا اتوں بالن لیا وہ بھی لے آتا ہے جا اتوں پانی لایا وہ بھی لے آتا ہے ادھر کھلو منجی رکھے جو ہوا پی وہ بھی وہ سارے کام کرتا رہے تو آخر وہ ٹکر وہ واسطے کرتا نا پہ لبے گی جہے ویل لا کے بندہ تھلے رکھے وہ کام سارے اس کیتے ہوں جہے وہ نہ آکھے نے تو دیگ لا کے تھلے رکھی تو دھیان نال سنیا تو گل اتنے مک جائے گی وہ تھلے لان تو ٹھنڈی ہوے تھوڑی جہی تو وہ آکھے جناب علی وہ کدوں ونڈنی جے وہ پیرا تھلے زمین نکل جائے گی جی وہ آکھن اساں ویچ چھڑی تسا غور نہیں فرمایا اساں دیگ ویچ چھڑی وہ آکھے گا اللہ دے بندے جو ویچ چھڑ نہیں سکتے تے میرے کو کام کیوں کرو میں انہیں کام کیتے نے تے ہن اگے ویچ چھڑی جے تے جنہ اگے ویچی جے کھورے تساں کیڑے بھا ویچی ہے وہ اگوں ہورے کہڑے ریٹ نال دیندے نے وہ مسکرا کے ویچن والا آکھے وہ ویچن والی گل میں پیا کرنا میری انہاں دی گل ہے انہاں جڑی خریدی ہے نا انہاں اگوں ونڈنی ہے ویچنی نہیں صدقہ جاواں آباد رہو اوے سوکھا ہو گیا اوے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے اللہ فرمایا جنت دے انار آہا جنت دے سیب آہا دودھ دی نہر کمال ہو گیا شہد دی نہر ختم ہو گئی ہے شراب دی نہر اخیر ہو گئی ہے جدو بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے اللہ فرمایا پڑھو نماز انہاں آگے جی پڑھنے ہیں رکھو روزہ جی رکھنے ہیں کرو حج جی کرنے ہیں جیڑے ویلے پوری طرح بندے تیار ہوئے نا چلیں گے جی چلیں گے اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے تو غور فرمائے ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے خاص ایمان والوں کے سامنے بیچی ہے کیسے بے ان لہم کیسے بیچی ہے انفسہم و اموالہم ہن لطف آئے گا جنہیں ساری تقریر سنی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت دے کے ان کے نفس خرید لیے ہیں وہ کیسے پاکیزہ نفس ہے جو جنت کے مقابلے میں آئے جنت پاک ہے بولو بولو جلدی جلدی بولو یار پاک ہے ایسا راکے دیا مولویاں کی دسیا کنے گھنٹے پاک رہی دی ہر ویلے پاک ہے مہربانی ہو گیا میرا کم تو ہی سارے چپ رہو ایک دوست ہی کافی ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے انہوں نے فرمایا ہے ہر ویلے پاک اللہ سودا کیتا برابر دا نفساں دا بھی تے مال دا بھی
ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਜन्नत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਾलिक मैं ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ मालिक मैं। हर शय ते मैं कुदरत रखना, वेच के मैं बेइख्तियार नहीं हो गया। तो मैं क्या ये क्यों आख्या मैं बेची है? फरमाया बेचन वाली गल तां कीती है ताकि तेनू समझ आवे मंगनी किन्ना कोलों। हाय हाय, वो भी मेरे, उन्हां दे माल भी मेरे, शुक्रिया के बोला, उन्हां दे नफ्स भी मेरे, उन्हां दियां जानां भी मेरियां, मैं उन्हां दा ओ मेरे। उन्हां के मैं बेची है जेड़े हर वेले पाक, जन्नत हर वेले पाक, हर वेले पाक। लो भाई दुनिया लभ लवे, जन्नत हर वेले पाक है ते बराबर दा सौदा होया। अल्लाह दी कायनात चो घर 10 कुरान ते हथ रख के जेड़ा सारा घर हर वेले पाक। तुहाडी क्या बात है जी? एक ही घर है जिहदा मस्जिद नबवी च दरवाजा खोलता है, वो घर है अली इब्ने अबी तालिब दा। अल्लाह फरमाया हर वेले मसीते जा भी सकते हो ते आ भी सकते हो, ताकि कायनात को पता चले जिस तरह हर वक्त जन्नत पाक है उसी तरह ज़हरा का घर पाक है। हुण पता लगे जन्नत दे वारिस सारे इस घर चों क्यों ने? जन्नत दे नौजवानों दे सरदार भी इसे घर, जन्नत दीयां बीबियां दी सरदार भी इसे घर, ते सरदारां दा सरदार भी इसे घर में। इहदा मतलब है ये वो घर है जिहड़ा जन्नत की तरह पा के इन्हां कीता जी अल्लाह नाल सौदा। असीं एक दफा पुराने जमाने दाता साहब गए, उत्थे एक बंदा देग पिया बनता सी ते खरीद के पिया बनता सी। साढ़े को तो खरीदी नहीं सी जाती, कुछ बंदे होंदे ने जिहड़े खरीद के बनते हैं। वो बनता सी पिया, साई बंदे नूं कलिया, वो गया, वो हथ मूँह अंज करके कहण लगा लियाओ जी चौल, ध्यान नाल वेखिया तो वापस आ गया। मैं की आ अब्दुल सत्तार दा नाम सी, फौत हो गए। मैं आ गया पास सतार, उस आख्या मैं नहीं, तुसीं आप लै। मैं होया की? उस आख्या तुसीं आप लै। और मैं क्या लड़िया ही नहीं, गाल कढ़ी सू नहीं, इनकार किया सू नहीं, तो मैं तू लै गया। वो वड्डा सी जरा छोटे सा, आंदा मैं नहीं जाना, मैं पर आ गया। मैं गल की है? आए हाय, उस आख्या जिहड़ा बनदा ना पिया, मैं ते अब्बे नाल लड़िया। सदके जावां, आ जिहड़ा बनदा ना पिया, मैं ते अब्बे नाल लड़िया। ਇਹਦਾ मतलब है बंदे कई बार इस वास्ते नहीं मंगते कि मैं दे अब्बे नाल लड़े हाँ। हुण पता लगा जे लोग अली दे सामने चोरी क्यों नहीं करते। हाय हाय, लोग हसनैन दे सामने चोरी क्यों नहीं करते? वो डरदा इस गल तो सी कि मते वंडन वाला आखे तेनू जरदा चंगा लगदा है ते मेरा अब्बा चंगा नहीं लगता। अंदरों बंदियां नू शक पै गया, मते अली आखे तेनू जन्नत दियां हूरां चंगियां लगदियां ने ते मेरा प्यो चंगा नहीं लगदा। तरले नाल लेना हो रहे, तरले नाल लेना हो रहे, सौदे नाल लेना हो रहे। इन्हें सौदा किया जी, मैं प्याना इन्हें सौदा किया जी। तो सामने चंगा सौदा किया शबीर की फूड़ी ते बह के। आखिर कोई तो दावेजाना मिलना ना। कायनात के जिन्ने सौदागर गुजरे ने, मेरे आने तक बच्चा गल कर रहा सी बिल्कुल कि कोई शको शुबा नहीं, सौदा ही सारा हो रहा। नमाज भी सौदा, साड़ी इबादत भी सौदा है। असीं उहदे कोल कई शामां मंगने, एक नमाज पढ़ने तो 20 दुआवां करनी। कायनात का हर सौदागर शायद लेंदा सस्ती है तो देंदा महंगी। की सुने, लोग शायद लेंदे सस्ती तो देंदे महंगी। कायनात का हर सौदागर पता नहीं है भैन भरावां किवें दा सौदा कीता। इन्हां खरीदी महंगी, वाह वाह, इन्हां खरीदी महंगी है, दे नहीं सस्ती चढ़ी है कि एक आंसू के इवज मिलता है घर शब्द। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर। इन्हां भैन भरावां, मेरा ख्याल है कि सिर्फ अध बीबी पाक दा मेरा यकीन है, बल्कि जमीन चद नहीं, बीबी पाक दा सारे सौदे विच अध। बीबी आख्या वीर मेरा हर थां ते अध रखी, तू मर्दां च वंडदा रही, मैं मस्तूरां च वंडदी रहांगी। सौदे बड़े बड़े महंगे ने, जिहड़ा अज मैनूं रवायत का हुक्म होया, मैं वो रवायत अज पढ़ देना। सौदे बड़े बड़े महंगे होए ने। एंबूलेंस विच लाश आवे ना, अल्लाह ना करे किसी भैन दे भरा दी, किसी मां दे पुत्र दी,
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ है ना। मां दरवाज़ा नहीं खुल, भैन दरवाज़ा, फिर लोग आते हैं भैन जी पिछे हटो, दरवाज़ा तो खुला, दरवाज़ा खुले, लाश बाहर आवे, कोई सार वाले सार नूं फड़ के रोंदी, कोई हाथ चुम चुम रोंदी, कोई पैर चुम चुम रोंदी, कोई पहलू ते बोसे देंदी, कोई गल नाल लगदी। तसव्वुर करो तो मैं रवायत पढ़ा, जिथे लाश आवे उत्थे इंज हुंदा है। अगर किसी एम्बुलेंस च सिर्फ सार आ जाए, मैं की पढ़िया है, चंद बंदे मेरे नाल मिले, मैं प्यार ना लाश ना आवे, सिर्फ कट्टिया सार आ जाए, भैनों की हालत का कोई अंदाजा तो होंदा, माँ की हालत का अंदाजा होंदा पे। जिधर रिहाइयां हुई ने ना शाम चो, तो हजरत सज्जाद आके दसिया फुफी ये डर गया बगावत तो, सानू शर्तां नाल पे छड्डदा। बीबी आख्या वखरा मकान मिले, मेरे रोण ते पाबंदी कोई ना होवे, इस शहर च ऐलान होवे कि जिहड़ियां बागी दियां आंदे सुनना वो नमाजी मनवा के वापस जा रहे। एक जम्मे गफीर जिवें मैनू ता हद्दे नज़र बंदे पे आउंदे ने नज़र, इंज बीबी दे सामने शाम दे उस घर विच जिहड़ा मिलिया सी रोण वास्ते, अंज सामने बीबियां शाम दियां इकट्ठियां हो गईयां। ते बीबी पाक हज़रत फिज़ा नूं आख्या अम्मा मैनू उठा, किन्या बंदियां दी हाय मेरे तक आई है, सैयद हो गैर सैयद हो अज़ादार हो। मैं की आख्या बीबी की आख्या मैनू उठा, मेरे सामने कुरान है, मैं कोई गल ऐसी मुबारके वाली नहीं करता जिधर सिर्फ तुहानू दिल नूं दुखी करा। मैं मजबूर हाँ, जालिम दा वकील भी नहीं बन सकता, पर्दा नहीं पा सकता। ज़हरा दी धी इस वाक़या करबला तो बाद उठदी भी सहारे नाल सी, मैं ज़ाहिरन गल कर रहा, बहती भी सहारे नाल सन। क्यों? वो मेरा ख्याल है तुहानू ना मुश्किल है कोई बर्दाश्त करे, इन्ना मारिया सी मुसलमाना रसूल की पे। बीबी पाक दा सर मुबारक, गर्दन मुबारक, ए जगह कंड जख्मी सी। फरमाते ने मैनू उठा के दरवाजे तक लिया ने। अज बीबी ने बीबियां नू वेख्या, बीबी फरमांदी है शाम दियां बीबियां हाय कदी आई है मेरे तक, शाम दियां, हाँ जी, थले मुँह करके खड़ियां सन। बीबी फरमाया तुहाडे विच वो भी खलोतियां ने जिहड़ियां पहचान के मैनू मारदियां रही। मैं वो भी बीबी मेरे सामने में जिस रबाब नू पत्थर मारे है, वो भी बीबी मेरे सामने जिस मेरी भरजाइयां नू पत्थर मारे ने, वो भी मेरे सामने जिस मेरे वीर दे सर नू पत्थर मारे है। मैं किसी नू उंगली करके बदनाम नहीं करना चाहती, मैं करीमा दित्ती हैं। वो भी खलोतियां वो जिहड़ियां मेरे वीरां नू यजीद तो छुप छुप के रोंदियां रही। लो जी अपनी आज़ादारी का जरा जुमला सुन लो कि कितना यदा अजर है। बीबी फरमाया तुहानू एक गल दसां, जिहड़ियां यजीद दे जालिम दे छुप छुप के मेरे वीरां नू अंदर बह के रोंदियां रहियां ना, ज़हरा दी धी ने अंज हाथ उठा के फरमाया मैं तुहाडा शुक्रिया अदा कर, जिहड़ा इन्हां नू लुक के रोवे ओए ओहदा शुक्रिया अदा करदे ने, ते जिहड़े धीआं लैके चिंगचियां ते बैठे आए। पता नहीं अहले बैत की नज़र तुहाडा की मुकाम है। दूजी गल बीबी ने फरमाया जिहड़ियां सुंझाण के मार दियां नहीं हो, इत्थे मैं तुहानू मजम्मत लानत वास्ते नहीं सद्या कि मैं आखा तू नहीं, मैं इशारा करके बदनाम नहीं करना चाहती। तेरी जुत्ती तो दूआं धीआं दे पर्दे वारा है। बीबी फरमा रही है तुहानू सिर्फ इस वास्ते बुलाया जिहदी हसरत रह गई है ना पत्थर मारन दी, और मार लो मैं मदीने टुर चलूं। सदके भाई सदके आज़ादारो, जिमें तुसां इस्तकबाल किया है, हुण मैं वो रवायत पढ़ देना। बाजार विच बंदे संदूक है, सदके बाजार च बंदे संदूक चुक के खड़े हो गए लाइन च, उन्हां च सार अम्मा सारा कर फरमाया मैं दरवाजे के अंदर खलोनी है, तू बाहर खलो। एक एक सार मैनू देंदा जा। बरामदे च बैठियां ने लुटियां पुटियां, मावां भैणां फुफियां खाला चाचियां, जिदा सारा आएगा मैं वो वारसां नूं देंगी। पहला बंदा गली च बैठा, सर ते संदूक सी, दूजे बंदे ताला खोलिया, आंज उस टापा खोलिया, इत्थों शुरू होंदी है रवायत। फिसे तुहाडे दिल ने मुहर्रम 10 के करीब जा रहा हो, ज़्यादा दुखी नहीं करता, लेकिन ये दुखी होना भी बहुत बड़ी इबादत है। वो जो संदूक पहला खुलिया ना, पता नहीं कुदरत है, उन्होंने तरतीब है, किसी का विच अमल दखल है या नहीं।
संदूक एक सी ते सर दो सा। जी आए मेरे तक आई है, आबाद रहो जी। कुछ बंदे 20% समझ गए ने सर किन्ना दे ने, क्या बात है। संदूक एक सर दो। मैं पढ़ देना कि फिर मैं फुफी दोवे हथ करो। मेरी मजलूमा सैन ने दोवे हथ किए, पता नहीं आसमान क्यों नहीं डिग पिया। हजरत सज्जाद ने आन दा सारा ऐसा हाथ ते रखिया, मुहम्मद दा सर दूजे हाथ ते रखिया। एडी खातून बहादुर कायनात ते कोई नहीं। आज बीबी ना आज दुआ पुत्रां दे कट्टे सर वेख के फरमांदी है मैं मां हो के तुहाडा शुक्रिया अदा कर। तुसा जंगल च नानकियां दी भी लाज रख लई, दादकियां दी भी लाज रख लई। मैं राजी जे मेरे परदेसी बच्चियो। इन्ना कह के बीबी फरमाया अम्मा हुण मैनू सहारा दे, मेरे को खलोता नहीं जान। मजाक है पुत्रां दे सर हत्थां च फड़ने। बीबी जमीन ते बह गई ते अगला जुमला डड है, मैनू माफ करे जी। बह के बंदा झोड़ी च कोई शह रखे ते पिछे ढोल आंदा लांदा। बीबी ते वक्त ऐसी कि बीबी ढोल नहीं सन ला सकती। हाय हाय आखण वाले कदी ना रो। हाय हाय बीबी ढोल आ सदके जावा बह नहीं सन सकते। बीबी नहायत मुश्किल नाल इंज करके दोवे सर रख के बैठे ने ते फरमाते ने सज्जाद मैं बैठी बैठी तेरे को सर लेनी है ते अगे बीबियां नूं देनी है, तू मैनू वारी वारी देंदा जा। 3 साल पढ़ना होना, चौथा उदों पढ़ना जदों मैं वेखां भी पढ़ना चाहिए। 3 पढ़। पहला सर संदूक चों कढ़ के ज़हरा दे पोतरे ने अली दी धी दे हत्थां ते रखिया। आज सर आउण दी देर है, बीबी बरामदे अल वेख के फरमाया उम्मे फरवा। शिया हो जिन्हों नहीं पता लगा कि सारा है। मैं गल की है, तुसी रोए हो ना। हुण तुसी जरा दसो कि सार है, मैं रोवां, मैं रोना चाहता है। आंदे ने जनाबे कासिम ना उते चकवार में पढ़िया, उते कासिम भी बंदे दे मुंह चों निकला निकलिया। मैं क्या कोई बंदा दसे कि सर सी उस आंज किया आंज। मैं क्या हौसले दसो, आंदा सेहरिया वाले दा है कटिया सर जदों बीबी दे हाथां ते आया। 11 मैन मैं किताब चो पढ़े ने, किन्ने 11 एक पढ़ा काफी हो जाएगा। आज वेख के ना पुत्र दा चेहरा बीबी उम्मे फरवा ने फरमाया कासिम अजय मैं जिंदा, अजय मैं जीवनी हुए मेरा जन्म लिया, मैनू मौत नहीं हुई वे मेरा परदेसी बचड़ा। सदके जेड़े को आखिरी सर वास्ते तैयारी च बैठे हो कि उदों शायद आंसू आ जाए। मैं दूजा सर पढ़ना। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा हो, तुसी शिया हो, तुहानू पता लग गया कि हजरत कासिम दा सर। अगर सुन्नी बैठा हो मेरा दोस्त, वो भी समझ जाएगा जो सर मैं पढ़न लगा, भावें पहले दिन मजलिस च आए। हालां मजलिसां च आइए तो पता लगता उम्मे फरवा कौन है, कासिम कौन है, सेहरिया वाला कौन है, तुहानू तो पता। जरा हुण पढ़न लगा ना अहले सुन्नत भी समझ जाए। वो सर कढ़िया ना मेरे मौला ने संदूक चों, वो बीबी पाक दे हत्थां ते रखिया है ते अहले सुन्नत दोस्तों वो सर बीबी ज़ैनब दे हत्थां दे अंदर ही छुप गया। मेरा ख्याल है कोई अहले सुन्नत में नहीं है। यार क्या बात है थोड़े समझण दी। क्यों छुप गए? छोटा सी किदा सर सी बाबर होवा जली असगर था। बीबी हत्थां नूं अंज वेख के क्या रबाब आ जा। जदों मां आई है ना करीब मैं 40 तो 45 मिनट आए सदके जावा, आए सदके जावा। हाथ फड़ो ना। मजलिस हो गई, मातम हो गया। हुण सिर्फ रवायत नूं बाबा जी मुकम्मल करना। मातम तो बाद केड़ी मजलिस हुंदी है? मातम ते मजलिस मुक जाती है। मैं रवायत मुकम्मल करने वास्ते मैं 40 तो 45 मिनट तकरीबन कला रोंदा रहा। गोंदल मरूम होंगे सन ना साकर, वो अजे जिंदा सन जो मैं रवायत पढ़ी उन्होंने नाल मैं रल के मुहर्रम पर पढ़दा। मैं पहली रात पढ़ी 40 तो 45 मिनट कला रोंदा रहा। क्यों? मैं पढ़िया बीबी दे हत्थां ते सार आया ना बीबी रबाब। कोई वैन करना सी, वैन कुछ आखना सी ना मेरा बेटा नहीं। फरमाते ने बीबी कुछ कहण तो पहला 3 बारी मुँह चुमे।
حضرت علی اصغر دیا خوش کونٹاں تے ایک باری 2 باری 3 باری بوسا دے کے ہن وین کیتا نے پڑھا وین 2 وین نے نہ قابل برداشت نے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی اصغر ایڈے ایڈے بھی کدی گلے ستے نے مینوں نیندر نہیں آندی میں میرا بچڑا دوجا وین اوکھا دعاواں ذہن چ رکھ لو میں بھی رکھ لئیے دعاواں ذہن چ رکھو قبولیت دا ویلا جے قبلہ اج ویکھ ویکھ کے نہ ویکھ ویکھ کے پتر نو تے بی بی رباب نے دوجا وین کے فرمایا اصغر بیٹا ہنج کیتا نے اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کردی سی تیرے سڑے جھولے دے سامنے اسی دوویں بیندیاں ساں اے میری وین کرن والی سنگتن بھی دنیا چھڈ گئی ہے ایتھے رکھ کے سر بی بی برآمدے چ بہ گئی بہادر ہے وہ بندہ جڑا اگلا سر سنے تے اودی مجلس مکمل نہ ہوئے صدقے کدی نہ روو کسے غم وچ اگے حضرت سجاد نے ایک سر بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی فرمایا ام کلثوم آ جا اے میری اماں دی جائی اے میرے پیو دی تھی چپ تاں کیتے ہو بی بی بے اولاد ہے نا بی بی دی اولاد نہیں نا کتاباں لکھ دیاں کدا سار ہوئے گا میں دسنا یا بی بی دس دی میرا تے پتر ہی کوئی نہیں بی بی سدیا وڈی نے چھوٹی بی بی آ گئی بی بی زینب دے قریب حضرت ام کلثوم آ کے فرماندے نے بسم اللہ قیامت دا ویڑا سی زمین پھٹ جاندی آسمان ڈگ پیندا اوکھا ویڑا سی جدو جناب زینب نے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے جان لگا آندا سی پاویں بیٹا سمجھ لے پاویں بھرا سمجھ لے مینوں اجازت دے بی بی نے جڑا کم کیتا میرا خیال ایتھے مکانا بی بی نے سارا ایتھے کیتا پھر ایتھے کیتا پھر ایتھے کیتا اے ایتھے سارے بندے ایتھے کر کے اپنا سر تھلے کر کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی ام کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ بھینا واسطے بازار خالی کراندا سا نس نس کے آندا سا الحجاب پردہ کرو میری مرشدزادیاں آ رہی نے غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے وما علینا الا البلاغ